بعد سے اسلامی ان شخصیات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنہیں ہم اپنی زندگیوں میں اپنے لیے منٹور بنا سکتے ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کے بچپن کے حالات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا اور اللہ کے نبی کے گھر تشریف لے کے آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر ان کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کرتے رہے، ان چیزوں کا تذکرہ پچھلے خطبے میں ہم نے کیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا مقام رکھتی تھی۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا، سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں سب سے افضل کون ہے؟ تو فرمایا میرے نزدیک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ مردوں میں سے ہے، تو آپ نے فرمایا مردوں میں سے عائشہ کے باپ میرے نزدیک سب سے افضل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ اکٹھے ہو کے آئے اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی کا نام لیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اس بات پر مجبور نہ کرو، میری ازواج مطہرات میں سے سوائے عائشہ کے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جب میں اس کے ساتھ لحاف میں ہوتا ہوں تو میرے اوپر اس وقت بھی وحی آتی۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شرف اور مقام بھی عطا فرمایا ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو کتنی آسانیاں اور کتنے شریعت کے احکامات بھی عطا فرمائے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ ایک سفر میں ہیں، راستے میں پڑاؤ ڈالا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس طرح میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس ہار کو تلاش کیا جائے، تو آپ کے لشکر میں سے کچھ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ابو بکر صدیق آپ کی بیٹی کی وجہ سے دیکھیں ہم کتنی مشکل میں آگے ہیں کہ اب ہم نے اپنا سفر جاری کرنا تھا تو ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر ہی نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ صبح ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور اتفاق سے وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پر پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں، فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم کبھی سفر پر ہو، وہاں پر تمہیں پانی میسر نہ آ سکے، یا تم ایسی بیماری کی حالت میں ہو کہ تم پانی کو استعمال نہیں کر سکتے، اور تم حادث ہو گئے ہو، بے وضو ہو گئے ہو، وہ حد سے اصغر بھی ہو سکتا ہے، اکبر بھی ہو سکتا ہے، جنابت کی حالت بھی ہو سکتی ہے، فرمایا اگر تم پانی نہ پاؤ تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم اس وقت تیمم کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، تمہارا گھرانہ بڑی ہی برکت والا ہے، آج اللہ نے تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرما دی کہ تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تمہیں پانی میسر نہیں ہے، یا تم اس حالت میں ہو کہ پانی تم استعمال نہیں کر سکتے، کسی ایسی بیماری میں ہو، یا کسی ایسی جگہ پہ ہو کہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے
کہ اس کے استعمال کرنے سے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی تمہیں گنجائش عطا فرما دی کہ تم تیمم کر سکتے ہو۔ اور تیمم ہوتا کیسے ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی نہ پائے یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو فرمایا وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو لے کے مٹی کے اوپر مارے اور اس میں پھونک مار کر کے اس کو اپنے چہرے کے اوپر مس کر لے اور اپنے ہاتھوں کی پشتوں پر مس کر لے، اللہ اس کو پاک کر دیں گے اور یہ بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے وضو کی حالت میں ہے۔ اور یہ احکامات امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور پھر جب بعد میں ہار مل گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے کہا کہ اے میری بیٹی، تمہاری وجہ سے اللہ نے امت کو یہ پہلی آسانی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ نے تمہاری وجہ سے کئی آسانیاں اس امت کو عطا فرمائی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہار کا ایک اور واقعہ ملتا ہے جو آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی اور جس بیوی کے نام پہ برا نکل آتا آپ اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے تھے۔ 5 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ بنو مستلق کے لوگ اسلام کے خلاف کوئی جال بن رہے ہیں سازشوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ مکے میں موجود جب منافقین کو پتا چلا کہ یہ بنو مستلق کے خلاف چڑھائی ہے، وہاں پر کوئی اتنی بڑی لڑائی بھی نہیں ہوگی، تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں منافقین بھی چلے گئے، اور یہ وہ منافقین کا گروہ تھا جو اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرنے کا موقع ڈھونڈا کرتے تھے۔ اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے ہو کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی قضائے حاجت کرنے کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئیں، اور جب قافلے سے دور گئیں تو ڈولی اٹھا کے قافلوں والوں نے سواری کے اوپر رکھی اور انہیں یہ محسوس نہ ہو سکا کہ آپ اندر ہیں کہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور وہیں پر اپنی چادر کو اوڑھ کر کے بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب قافلے والوں کو پتہ چلے گا تو وہ یہیں پر واپس آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر نکلتے تو آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی کو آپ قافلے سے تھوڑا پیچھے رکھا کرتے تھے کہ راستے میں اگر کسی کو چیز گر جائے یا کوئی آدمی رہ جائے بچھڑ جائے تو وہ اس کو ساتھ لے کر کے قافلے کے ساتھ مل جایا کرے۔ اس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیچھے رکھا تھا۔ حضرت صفوان جب پیچھے سے آتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صفوان نے سوائے اس بات کے کوئی بات نہیں کہی، اس نے انا للہ پڑھا اور اپنی سواری کو میرے قریب کر کے بٹھا دیا اور میں اس کی سواری پر بیٹھ گئی، اور جب میں اس کی سواری پہ بیٹھی تو اس نے اپنی سواری کی نکیل پکڑی اور وہ مجھے لے کر کے چلنے لگا، حتیٰ کہ جب آگے جا کر کے جہاں پہ مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پر پہنچے تو منافقین نے جب دیکھا تو عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اسے ایک موقع مل گیا اور اس نے یہ بات اڑا دی کہ نعوذ باللہ مومنوں کی ماں پاک باز نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہی بیمار ہو گئیں،
اور ایک رات آپ قضائے حاجت کے لیے ام مستح کے ساتھ باہر گئیں تو ام مستح کو وہاں پر کسی پتھر کے ساتھ ٹکرائیں تو وہ گرنے لگی تو کہنے ان کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ اللہ مستح کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں دعا دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے آپ کے خلاف یہ ساری پلاننگ کی اور آپ کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے ان میں یہ مستح بھی شامل ہے۔ 3 آپ کے مخلص صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے، حسان، حمنہ بنت جہش اور مستح بن اساسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو جب اس ساری کہانی کا پتہ چلا تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ میں جب پہلے بیمار ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی میرے ساتھ بڑی خصوصی شفقت کیا کرتے تھے، اب جب کہ میں بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی بس میرے پاس آتے اور اتنا پوچھتے کہ تمہاری طبیعت پہلے سے بہتر ہے اور آپ چلے جایا کرتے۔ کہتی جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا تو میں اللہ کے نبی سے اجازت لے کر کے اپنے میکے آ گئی۔ میرے ابا مجھے بڑی تسلیاں دیتے رہے اور میری والدہ بھی مجھے سمجھاتی رہی۔ فرماتی ہیں کہ حالات اتنے سخت ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مشورے کیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، آپ اگر چاہیں تو حضرت عائشہ کو چھوڑ کے کسی اور بیوی کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے کہ عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو تم اپنے رب سے معافی مانگ لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ الفاظ میرے اوپر ایسے لگے جیسے میرے اوپر کوئی پہاڑ گر گیا ہو، اور میں نے کہا کہ میری حالت تو اس وقت وہ ہے کہ اگر میں اقرار کرتی ہوں تو پھر بھی لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور اگر میں اقرار نہیں بھی کرتی تو میری بات کا کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اس وقت یوسف کے باپ کی کہی ہوئی بات کے علاوہ اور کیا بات کہہ سکتی ہوں کہ جب یوسف کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ فصبر جمیل، میں تو اچھا صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اس کا صلہ عطا فرمائے۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ابھی میری یہ بات جاری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ النور کی 11 سے لے کے 19 تک کی جو آیات ہیں وہ تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ اللہ نے میری تطہیر کے اندر نازل فرمائی تھی۔ میری والدہ کہتی ہے کہ عائشہ کھڑی ہو کے اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ میں کہتی ہوں کہ میں اللہ کے نبی کا نہیں، میں اپنے اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری تطہیر میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی تطہیر میں ان آیات کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی آگے سورہ نور کی 23 اور 24 نمبر آیت بھی نازل فرمائی، جس میں تہمت لگانے والے کی سزا کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گواہ موجود نہیں ہیں تو اس کے اوپر 80 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی، اور آج کے بعد اس کی گواہی کو بھی قبول